عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلباء، نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا سبق ہے جس کی ہم پڑھائی مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے۔ درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال: مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ جواب: مغل بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو بہت زیادہ مراعات دیں۔ ہندوؤں نے ملکی سیاست میں بھی دخل اندازی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے طور طریقے ملک میں رائج کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اپنی دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ سوال: سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ جواب: ٹیپو سلطان میسور کا حکمران تھا۔ اس نے ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس نے افغانستان، ترکی اور اس کے بعد فرانس کو بھی ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہ دیا۔ اپنوں میں سے ہی کئی لوگوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سوال: تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ جواب: پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ یہ بات انگریزوں کو گراں گزری۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفۃ الاسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کو مالی اور طبی امداد دی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ مسلمانوں کی دشمن ہو گئی۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ محض فریب تھا، کیونکہ جب انگریزوں نے جنگ عظیم اول میں فتح حاصل کی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مسلمانوں کو انگریزوں کے اس فریب سے بہت تکلیف پہنچی۔ مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ سوال: علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ جواب: علامہ اقبال مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ سوال: اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس چیز پر رکھی؟ جواب: اہل مغرب نے خاندانی نسل اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادی جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ جنگیں وطنی قومیت کی ہی بنیاد پر لڑی گئیں۔ سوال: مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور اس نظریاتی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ سوال: نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ جواب: نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج، اشاعت اور اہل علم کے لیے مسالم مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ سوال: شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ جواب: جب علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی، یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی خان نے جب تحریک خلافت شروع کی تو اس زمانے میں ہندوؤں نے شدی کی تحریک چلائی، جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا، اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، درجہ ذیل الفاظ اور مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ آپ کے پاس ہیں: کفر الالحاد، نفاق، ولولہ، مستحکم، ذکر، خود مختار، جمعیت، اخوت، عمل فہم اور فلاح و بہبود۔ کفر الالحاد، کفر کا مطلب ہے اللہ کو نہ ماننا، اور الحاد کا مطلب ہوتا ہے دین سے پھر جانا۔ اس کا جملہ یوں ہوگا: اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں ہر طرف کفر و الحاد کا بازار گرم تھا۔ نفاق، نا اتفاقی۔ آخر کار لومڑی بیلوں کے دلوں میں نفاق کا بیج بونے میں کامیاب ہو گئی۔ ولولہ، امنگ یا جوش۔ ہماری کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ جوش اور ولولہ ہے۔ مستحکم، مضبوط۔ نظریہ پاکستان کا فروغ ہی پاکستان کو مستحکم کر سکتا ہے۔ ذکر، نقصان۔ ارشد کو دوران سفر ایک جیب کترے سے ذکر اٹھانا پڑی۔ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کو ذکر پہنچانا چاہتے تھے۔ خود مختار، آزاد۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ خود مختار کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ اپنا اختیار۔ جمعیت، جمعیت کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا یا گروہ۔ اس میں اقبال کا آپ ایک شعر لکھ سکتے ہیں: ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک جمعیت کل ہیں۔ اخوت،
اس سے بھی آپ شعر لکھ سکتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ جملہ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ اسلام اخوت، مساوات کا درس دیتا ہے۔ عمل پہم، اقبال کا ایک شعر ہے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ عمل پہم کا مطلب مسلسل عمل ہوتا ہے۔ فلاح و بہبود، ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں وطن کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ فلاح و بہبود کا مطلب ہے ترقی، یعنی ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں وطن کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ خلاصہ آپ اس طرح سے لکھیں گے، مسلمان ہمیشہ کفر و الحاد کے سامنے ڈٹے رہے۔ اکبر بادشاہ کی بیجا رواداری نے ہندوؤں کو ملک میں کافرانہ طریقے رائج کرنے کا موقع فراہم کیا اور مسلمانوں کی دینی آزادی ختم ہو گئی۔ ایسے میں دین کو بچانے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے 1831 میں اسی کوشش میں شہادت پائی۔ مسلمانوں نے 1857 میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزوں کے سامنے ان کا بس نہ چلا۔ ایسے میں سے سید احمد خان نے انگریز سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ ہندوؤں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی، جو حقیقتاً صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1911 میں پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی جرمنی کے ساتھ تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی۔ ہندوؤں نے بھی شدی اور سنگٹن کی تحریکیں چلائیں۔ علامہ اقبال نے 1930 میں پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ بنانا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ کی پرخلوص قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا اور مستحکم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ سبق کا خلاصہ آپ یاد کر کے نوٹ بک پر لکھیں گے، کیونکہ سبق کا خلاصہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، سبق کے متن کے پیش نظر درجہ ذیل میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، سر سید احمد خان، جمیل الدین عالی۔ درست جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ حضرت مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید۔ اکبر کے دور میں حضرت مجدد الفسانی نے اسلام کی خاطر سختیاں جھیلیں۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ درست جواب 1821 میں، 1831 میں، 1841 میں یا 1857 میں۔ درست جواب ہے 1831 میں۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں، 1886 میں، 1895 میں، 1906 میں۔ 1885 میں کانگریس قائم ہوئی۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، قائد اعظم، نواب وقار الملک۔ درست جواب ہے نواب وقار الملک۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 1، 2، 4 یا 8؟ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں بتائی ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط نشان پر ٹک لگائیں۔ مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ درست۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے۔ غلط۔ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ درست۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا۔ غلط۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا۔ درست۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مذہب کے تصور قومیت سے مختلف ہے۔ درست۔ سوال نمبر 6، کالم الف کا ربط کالم بے سے کیجیے۔ کالم الف، کالم بے۔ کالم الف میں جو الفاظ دیے ہیں وہ ان میں 1930، کانگریس، مسلم لیگ 1831 اور نظریہ پاکستان، جبکہ کالم بے میں شہادت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ، اسلامی زندگی، الہ آباد 1885 اور 1906۔ 1930 میں الہ آباد کا خطبہ ہوا تھا۔ کانگریس 1885 میں قائم ہوئی، مسلم لیگ 1906 میں قائم کی گئی، 1831 میں شاہ اسماعیل کی شہادت ہوئی، اور نظریہ پاکستان اسلامی زندگی کی بنیاد ہے۔ سوال نمبر 7، سبق میں مذکور شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت پر نوٹ لکھیں۔
جن شخصیات کا ذکر اس سبق میں آیا ہے ان میں ہم مولانا محمد علی جوہر کی خدمات کو مد نظر رکھیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر ایک بنیادی شخصیت ہیں جو تحریک پاکستان میں پیش تھیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے علی گڑھ میں تعلیم پائی، بی اے آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا۔ انگریزی دور کے بہترین مقرر تھے، یعنی تقریر کرنے والے تھے۔ انگریز بھی ان کی انگریزی دانی کا لوہا مانتے تھے۔ 1911 سے کلکتہ سے کامریڈ اخبار کے ذریعے سے 20 سال تک انگریزوں سے بر صغیر آزاد کرنے کے لیے زبردست عملی جدوجہد کرتے رہے۔ اتحاد عالم اسلامی کی خاطر چلائی جانے والی تحریک خلافت کے بانی اور روح رواں تھے۔ آزادی ہند کا مطالبہ لے کر برطانیہ گئے تو وہاں تقریر کے دوران میں کہا کہ میں ہندوستان کی آزادی کا پروانہ لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ میں ایک غلام ملک میں مرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ مجھے آزادی کا پروانہ نہیں دیں گے تو آپ کو مجھے قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی۔ چنانچہ چند ہی روز بعد برطانیہ ہی میں 4 جنوری 1931 کو وفات پا گئے اور بیت المقدس میں دفن ہوئے۔ قیام پاکستان کے مقاصد کی ایک فہرست بنائیں۔ قیام پاکستان کے مقاصد کیا تھے؟ وہ اس پورے سبق میں آپ کو پڑھائے گئے ہیں۔ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں۔ پہلا مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور رسم و رواج ہندوؤں سے جدا ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلم قوم کی بنیاد ایک نظریے پر ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے، جبکہ ہندو قوم کی بنیاد خاندانی نسل اور قبائلی بنیادوں پر ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسا خطہ زمین چاہتے تھے جہاں وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اس لیے بھی پاکستان کا حصول ناگزیر تھا۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ برصغیر میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہندوؤں کے ماتحت ایک اقلیت بن جائیں، چنانچہ انہوں نے جداگانہ قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کر دیا۔ عزیز طلباء، دو قومی نظریے کا پس منظر ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ پس منظر یہ تھا کہ محمد بن قاسم 712 میں سندھ میں آیا تو اس کی آمد کے ساتھ ہی بزرگان دین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال تک برصغیر پر حکومت کی۔ بعض حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے انگریزوں نے عنان حکومت ان سے چھین لیا اور برصغیر پر اپنا تسلط جما لیا۔ برصغیر میں ہندو اکثریت میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپس میں مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی قوم ہیں۔ ہندوؤں کی یہ بات سراسر جھوٹ کا پلندہ تھی۔ مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہے،
مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تہذیب و ثقافت اور عبادت کرنے کے طریقے ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو خطبہ دیا، اس میں انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ہندوستان میں بہت سے فرقے بستے ہیں جو لسانی اور ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنا رہن سہن اور اپنی تہذیب ہے جو انہیں باقی ماندہ قوموں سے ممتاز کرتی ہے۔ ہم نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو مذہب سے بیگانہ کر کے کھو دیا۔ اب ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تحریک پاکستان میں جن قائدین نے حصہ لیا تھا ان میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ جمال الدین افغانی، مولانا عبدالحلیم شرر، مولانا حسرت موہانی، یہ تمام لوگ پیش تھے۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اور وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور اپنے شعروں کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی حاصل کی۔ ان کی شاعری کا مقصد بھی، جب ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو ان کی شاعری کا مرکزی نقطہ بھی خود ہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1906 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے ہندوؤں کی عیاری دے کر مسلم لیگ کو منظم کیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی انگریز حکمرانوں سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق منوایا۔ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور کرائی تو پھر 14 اگست 1947 کو لیلۃ القدر کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان حاصل کی۔ ایک عظیم رات ہمیں ہمارا وطن ملا۔ اس کے پہلے گورنر جنرل بھی قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ علامہ جمال الدین افغانی افغانستان کے رہنے والے ایک بزرگ تھے۔ بڑے صغیر کی ایک آزاد مسلم جمہوریہ کا تصور سب سے پہلے ان کے ذہن میں ابھرا۔ انہوں نے ایک ایسی مسلم جمہوریہ کا خواب دیکھا جو وسطی ایشیا کی مسلمان جمہوریتوں، افغانستانیوں اور شمالی مغربی برِ صغیر کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ہو۔ کلکتہ کے قیام کے دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے لکھا کہ برِ صغیر کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ مولانا عبدالحلیم شرر مولانا عبدالحلیم شرر تہذیب کے نام سے ایک ہفتہ روزہ اخبار نکالتے تھے۔ 1890 میں برِ صغیر میں بہت سے ہندو فسادات ہوئے جس میں مسلمانوں کو زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ان فسادات نے ان کے ذہن پہ بہت برا اثر ڈالا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخبار کی 13 اگست 1890 کی اشاعت میں ان فسادات پر افسوس کا اظہار کیا اور یہ معنی خیز بات لکھ دی کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک جگہ اچھے پڑوسیوں کی طرح پرامن طور پر نہیں رہ سکتے تو بہتر ہوگا کہ ملک کو ہندو اور مسلم صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے اور آبادی کا تبادلہ کر لیا جائے۔ مولانا حسرت موہانی مولانا حسرت موہانی نے 1924 میں برِ صغیر کی آزادی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کا خلاصہ یہ تھا کہ مستقبل کے آزاد برِ صغیر کا قیام دو قومی بنیاد پر ہو، مسلم اکثریتی صوبے مسلم ریاست اور ہندو اکثریتی صوبے ہندو ریاست بنے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ تھے جن میں نواب افتخار حسین، لیاقت علی خان، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے قابل قدر جدوجہد کی۔ قومیت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟
اسلام میں قوم کا تصور صرف اور صرف مذہبی یگانگت ہے، اور اسلام ناجائز طریقے سے اپنے قبیلہ یا ہم زبان یا ہم قوم کی حمایت کو غلط سمجھتا ہے۔ غرض یہ کہ اسلام کسی شخص یا قوت کو طاقت یا حسب و نسب یا قومیت کی بنیاد پر خصوصی حقوق نہیں دیتا، بلکہ اسلام کا معیار تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور اسی مقدس رشتے کی بنیاد پر مسلمانوں کی ایک قوم بنتی ہے، چاہے ان کی زبان مختلف ہے، ان کے رنگ مختلف ہوں۔ قرآن مجید میں قوم کا لفظ لام تعریف ال کے بغیر عام لوگوں کے معنی میں اس طرح استعمال ہوا ہے جس معنی میں انگریزی کا لفظ پیپل استعمال ہوا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں یہ اصطلاح عام طور پر ان لوگوں کو یا گروہوں کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے انبیاء اکرام سے متعلق تھے، جیسے قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم نوح وغیرہ۔ اس سے مراد انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے مخاطب لوگ ہیں۔ اس مفہوم میں یہ اصطلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ ترجمہ: سورہ الانعام کی ایک آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ تشکیل پاکستان میں طلبہ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ طلبہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں تحریک پاکستان کے ہر اول دستے کے طور پر کام کیا۔ یہ نوجوان طلبہ کا جوش و خروش، سچا جذبہ اور عزم و استقلال ہی تھا جس کے نتیجے میں تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ 1937 کے بعد حالات نے قائد اعظم پر یہ بات واضح کر دی کہ پاکستان کے حصول میں طلبہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا 1945 میں جب برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے انتخابات کا اعلان کیا گیا تو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان آخری معرکے کا وقت آیا۔ اس معرکے میں فتح حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم نے طلبہ کو اپنے فوج کا ہراول دستہ قرار دیا اور تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے ہدایات دیں۔ طلبہ اپنے قائد کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پورے برصغیر میں پھیل گئے۔ مسلم لیگ یونیورسٹی علی گڑھ اور پنجاب کے مجاہد نوجوانوں نے برصغیر کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر قائد اعظم کا پیغام پہنچایا، پاکستان کے قیام کی ضرورت سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا اور انہیں پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے تیار کیا۔ مسلم لیگ کو طلبہ کی انتھک کوششوں کی وجہ سے ان انتخابات میں قابل فخر کامیابی حاصل ہوئی اور قیام پاکستان کی راہ ہموار ہو گئی۔ کچھ اہم تاریخی مروزی سوالات جو بورڈ میں آ سکتے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ ٹیپو سلطان حاکم تھا، بنگال کا، آسام کا، میسور کا، ترکی کا۔ ٹیپو سلطان میسور کا حاکم تھا۔ شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ کے بھائی تھے، باپ تھے، بیٹے تھے، پوتے تھے۔ شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ ہوا، جرمنی سے، فرانس سے، لیبیا سے، روس سے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا جرمنی سے مقابلہ ہوا۔ نہرو رپورٹ شائع ہوئی 1926 میں، 1927 میں، 1928 میں، 1929 میں۔ نہرو رپورٹ 1928 میں شائع ہوئی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنا تاریخی خطبہ دیا کراچی میں، الہ آباد میں، ڈھاکہ میں، بمبئی میں۔ علامہ اقبال نے اپنا تاریخی خطبہ الہ آباد میں دیا۔ پاکستان بنانے کا فیصلہ بہت ناگوار گزرا، انگریزوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو۔ پاکستان بنانے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ عزیز طلباء، ان تمام سوالات کے جوابات
آپ اچھی طرح سے یاد کر کے اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ کل ہم اپنا اگلا سبق فرستان کی شہزادی پڑھیں گے۔